بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتلا کا مقصد، ابتلا کے معنی جانچنے اور امتحان کرنے کے ہیں۔ یہ بندوں کی تربیت اخلاقی کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے۔ اس چیز سے بندوں کی وہ صلاحیتیں ابھرتی اور نشو و نما پاتی ہیں جو ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ودیت فرمائی ہیں، اور اس سے کھرے اور کھوٹے میں امتیاز ہوتا ہے۔ یہ امتحان نرم اور سخت، سرد اور گرم، خشک اور رنجیدہ، حوصلہ افزا اور ہمت آزما دونوں طرح کے حالات کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور کسی صورت میں بھی اس سے مقصود بندوں کو دکھ میں مبتلا کرنا نہیں ہوتا، بلکہ جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، صرف اس کی صلاحیتوں کو ابھارنا اور پروان چڑھانا ہوتا ہے۔ کلمات کا مفہوم، کلمات کلمے کی جمع ہے۔ اس کے معنی مفرد لفظ کے بھی آتے ہیں اور پوری بات کے بھی۔ یہاں کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ کے وہ احکام ہیں جو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت و استقامت کے امتحان کے لیے ان کو دیے، اور انہوں نے بے چوں چرا تعمیل کی۔ مثلا انہوں نے خدا کے حکم کی تعمیل میں عین اپنی قوم کے بت کدے میں اذان دی، اور جو بت صدیوں سے معبود بن کر پج رہے تھے ان کو پاش پاش کر کے رکھ دیا۔ ان کو دین آبائی کی توہین کے جرم میں آگ میں ڈالا گیا، اور وہ بے خطر اس آگ میں کود پڑے۔ ایک جبار بادشاہ نے ان کو دین حق سے پھیرنا چاہا، انہوں نے حجت ابراہیمی سے اس کے چھکے چھڑا دیے۔ ان کو خاندان، جائیداد اور قوم و وطن سب کو چھوڑ کر ہجرت کا حکم ہوا، وہ سب کو چھوڑ کر ہجرت کر گئے۔ ان کو دشت غربت میں اکلوتے اور محبوب فرزند کی گردن پر چھری چلا دینے کا حکم ہوا۔ انہوں نے بے دریغ اس بازی کے لیے بھی آستین چڑھا لی اور اپنے فرما بردار فرزند کو ماتے کے بل پچھاڑ دیا۔ حکم الہی کی تعمیل میں جاں بازی و جاں سپاری کے اس قسم کے عظیم کارناموں سے ان کی زندگی کا ہر وقت نورانی ہے۔ ہم نے صرف چند واقعات کی طرف بطور مثال اشارہ کر دیا ہے۔ وفاداری اور اطاعت کے امتحان کے لیے اس طرح کے احکام سب سے زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے جو بندہ اس طرح کے امتحان میں بازی لے جاتا ہے اس کا اجر و انعام بھی بہت بڑا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے خواب میں ایک اشارے کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کو ذبح کر دینے کا حکم دے دیا۔ نہ اس کی علت و حکمت واضح فرمائی، نہ اس کے اجر و انعام بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو اس خواب کو صرف خواب کا درجہ بھی دے سکتے تھے، اور چاہتے تو اس کی کوئی تعبیر بھی نکال لے سکتے تھے، لیکن جس طرح اس کائنات کی ہر چیز خدا کے کلمہ کن کی تعمیل کرتی ہے، اس کو نہ تو اس کے فلسفے سے بحث ہوتی ہے نہ اس کے اجر و ثواب سے، اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے ہر کلمے کی تعمیل کی، نہ اس کا فلسفہ پوچھا نہ اس کا اجر و ثواب معلوم کیا۔ حکم ہوا آگ میں کود پڑو، کود پڑے۔ حکم ہوا قوم و وطن کو چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ حکم ہوا بیٹے کے گردن پر چھری چلا دو، اس کو پچھاڑ دیا۔